بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں، اس جہان میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو اس کے بعد بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت قرآن مجید فرقان حمید میں نہایت جامع انداز میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منصب نبوت پر، منصب رسالت پر کسی کو فائز نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اشارتاً کنایتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی تائید اور تصدیق کر رہی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد اور متواتر احادیث سے اپنی ختم نبوت کی یہی معنی متعین فرمائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد سلسلہ نبوت کا انقطاع عمل میں آ چکا، اور میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا امت مسلمہ پر، اہل ایمان پر لازم ہے۔ آج اسی ختم نبوت پر عقیدے کی پختگی کے لیے پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت فکری اور اصلاحی گفتگو کرنے والے، ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کو سننے والے کے دل میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت علامہ حافظ حفیظ الرحمن قادری المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی، فکری، ادبی گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول، نہایت عمدگی اور شائستگی سے پڑھنے والے، بہت زندگی سے آقا علیہ السلام کی ثنا اور توصیف کر رہے ہیں، حافظ محمد احمد رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبل حافظ صاحب، آپ نے جس طرح سے شفقت فرمائی اور وقت عنایت کیا۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، قبل حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینا امت مسلمہ کے لیے لازم ہے۔ تو جانتے ہیں علامہ صاحب سے، قبل حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا کہ جس پر پہرا دینا لازم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہمارے خلیفہ دوم بھی ہیں، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں بھی، قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک نمونے کے طور پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں،
اور ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس جگہ کو جائے نماز بنا لیں، یہاں نماز ادا کر لیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، طواف میں مشغول رہے، تو اتنے میں وحی آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر ارشاد فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کے اندر جو جو کمالات ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے کمالات عمر میں پائے جاتے ہیں، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند نہ ہے، عمر فاروق اگر نبی نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ اگر عمر فاروق جن کی زبان پر حق بولتا ہے اور جن کی رائے کے مطابق قرآن میں آیتیں اترتی ہیں، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو ان کے بعد اور کون نبوت کا دعویٰ جو کرے گا وہ کبھی بھی سچا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی جھوٹا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمہ کذاب یہ اس کا نام نہیں تھا، کذاب اس کا نام نہیں تھا۔ اس کو کذاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہی ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں اس کے بارے میں پہلے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، سمجھنے میں آسانی آ جائے۔ ہم کوئی مسجد کا مثال کے طور پر مینار بناتے ہیں، صحیح، مینار بناتے ہیں، تو جب ہم مینار بناتے ہیں نا تو جیسے ہی وہ ہائٹ اتنی جاتی ہے کہ بندے کا ہاتھ پہنچنا مشکل ہو، تو پھر ایک بیچ میں وہ کولا سا رکھ دیتے ہیں صحیح، جس میں گو باندھنے کے لیے، وہ پھر اوپر چلتی چلی جاتی ہے گو، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، اس کو ہم پنجابی میں خدا بھی چھوڑتے کہتے ہیں۔ صحیح، اچھا، تو جب یہ مینار اوپر تک چلا جاتا ہے نا، پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے جب نیچے آتے ہیں نا تو وہ جتنے سوراخ ہوتے ہیں سب بند کرنے چلے گئے۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل، اسی طرح جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو جیسے بلڈنگ اوپر چلتی چلی جاتی ہے اس میں کھڈے چھوڑے جاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے، واپسی پر اس کو پلستر وغیرہ سب کام کر کے کھڈے کمپلیٹ کرتے کر بند دیا، کرتے۔ بالکل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے نبوت کی بلڈنگ بنائی اللہ اکبر، اور فرمایا وہ بلڈنگ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہو گئی، اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی اور وہ آخری اینٹ میں آ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اور یہ عقیدہ اس قدر، میرا مطلب ہے کہ ہمارے اندر راسخ ہونا چاہیے، اس قدر پختہ ہونا چاہیے، اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ اس میں ذرا سا مارجن نہیں ہونا چاہیے، بے شک، بے شک، ذرا سا مارجن نہ ہونا چاہیے۔ بے شک، جو بندہ بھی اس کے دعویٰ کرتا ہے یا اس کا جو دعویٰ کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، ایسے بندے سے ہمارا تعلق ختم ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کس طرح کیا خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ حافظ صاحب نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے واضح کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے واضح فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، وہ جو بلڈنگ کی آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قبلہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں کس طرح ختم نبوت پر پہرا دیا، اور پھر دائی نبوت کو سرکار علیہ السلام کے دور میں بھی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کے دعوے آتے رہے سامنے۔ صحابہ کرام نے کس طرح سے جان نثاری پیش کی اور دائی نبوت کو کیا سزا دی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غضنفر بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اسلام دشمن عناصر نے ہمیشہ اپنی سازشیں جاری رکھی۔ جب ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک نیا فتنہ نبوت کی صورت میں اس سے اعلان نبوت کروایا مسیلمہ کذاب سے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس شخص نے آ کر بات چیت کی اور کہنے لگا جی ایسا کریں کہ فلانے علاقے کی مجھے دے دیں اور یہاں کی آپ رکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کے خلاف لشکر روانہ کیا۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھوڑا ہی آگے چلے تھے تو خبر آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام وہیں سے واپس پلٹ کے آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے فرمایا اینا اسامہ بن زید، کہ کہاں ہے اسامہ بن زید، اسے بلایا جائے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے، نماز کا انکار کر دیا ہے، زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے، طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، تو آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جملہ بولا، صبح قیامت تک جو بھی بندہ ریاست مدینہ بنائے گا یا ریاست مدینہ کا ماڈل بنائے گا اس کے لیے یہ دلیل ہوگی، یہ حجت ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ بھائی سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جس لشکر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں روانہ کیا تھا، ابو بکر کون ہوتا ہے کہ اس لشکر کو روک لے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ تو آپ نے پھر اس سے سخت جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ شریف کے پہاڑوں سے درندے بھی نکل کر آ جائیں اور آ کر ابو بکر کے جسم کو نوچ کے لے جائیں تو ابو بکر کو یہ تو گوارا ہے، لیکن اس زمین پر ختم نبوت کا غدار روا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے سپہ سالار کے طور پر آپ انتخاب فرماتے ہیں، تو صحابہ پھر کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ اور جلیل القدر صحابہ موجود ہیں کہ جن کا تجربہ زیادہ ہے، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، وہ ان سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، سینئر ہیں، اور بدری اور خیبر اور خندق سارے صحابہ کو اس دن حکم تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو تو استثناء دے دیا تھا کہ بھائی تم آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جاؤ گے، تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، لیکن ختم نبوت کی کاز کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج بدری ہوں وہ بھی غیر بدری ہوں، سارے ختم نبوت کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لشکر کا امیر بنایا، سپہ سالار بنایا، تو جب آپ کو سواری پہ سوار کیا تو ان کے ساتھ دوڑنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین ہیں آپ سواری پہ سوار ہو جائیں تو کچھ تھوڑا سا آگے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، پھر ہم روانہ ہو جائیں گے، آپ واپس آ جائیے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اسامہ بن زید میں نے تمہارے ساتھ اللہ کے محبوب کو ایسے ہی دوڑتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں غضنفر بھائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو سب سے پہلی جو جنگ لڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد وہ ختم نبوت کی جنگ تھی۔ اللہ اور یہاں پر یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عہد میں کم و بیش 100 غزوات و سرایا ہوئے۔ ان ساری جنگوں میں، ان سارے سرایا میں، ان سارے غزوات میں جو ٹوٹل صحابہ کرام مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 250 پونے 200 کے قریب ہے، اللہ اکبر۔ اس سے زائد نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ختم نبوت کی یہ جو جنگ لڑی گئی، ناموس رسالت کا یہ جو پہرا دیا گیا، ختم نبوت کے تحفظ میں یہ جو جنگ لڑی گئی،
اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور اس میں صرف 1200 صحابہ اور ان میں سے 700 صحابہ وہ ہیں کہ جو حفاظ قرآن ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کہ صحابہ نے کتنا بڑا اسلام کا نقصان کر دیا، لیکن صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نقصان نہیں ہے، اصل نقصان یہ ہے کہ کوئی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو جائے۔ بے شک، تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر ذرہ بر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ عقیدہ کتنا اہم ہے، اس کے لیے میں ایک اور چھوٹی سی مثال عرض کروں گا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر پہرا دینا، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، اس پر پہرا دینے والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محبوب بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں وحشی بن حرب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا، اور پھر ان کا کلیجہ نکالا، ہندا کو جا کے دیا، اس نے کلیجہ بھی چبایا۔ اور جب فتح مکہ ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یار ایک ایسا حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ دنیا قاصد ہے اس چیز سے۔ میرے پاس بڑے بڑے سوالات آتے ہیں، میں جب اس پہ گفتگو کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، ہمیں آپس میں ملنا چاہیے، خونی رشتوں کو ملانا چاہیے، تو پھر آگے سے سوال آتا ہے، حافظ صاحب میرے بھائی نے میرے پاس بڑی زیادتی کی، مجھے دھکے دیے، مجھے گالیاں نکالی، میرا یہ کیا، میں کیسے اس کو معاف کر دوں؟ تو میں پھر اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، کیا تیرے بھائی نے وحشی بن حرب سے بھی بڑا ظلم کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے کتنا پیار تھا، یار کتنا پیار تھا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک جو ہے، بے شک۔ اور جب فتح مکہ ہوئی ہے تو یہی وحشی بن حرب مجرموں کی صف میں کھڑا ہے، وہی ہندا مجرموں کی صف میں کھڑے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان کے سر تن سے جدا کر سکتا۔ بے شک۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ جاؤ میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی بن حرب تم میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا، اللہ جب تم آتے ہو تو مجھے وہ بہت کا منظر یاد آ جاتا ہے، میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک صحابی کے لیے یہ کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا۔ یار ان کے دلوں میں کس قدر اس کا ملال تھا، اور جب مسلمہ کذاب کو اس کے خلاف لڑائی اور جہاد کا جب وقت آیا ہے تو انہوں نے اس سے بہتر موقع کوئی جانا نہیں، کہنے لگے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، آج اگر میں اس کو قتل کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز سرکار اپنا دیدار مجھے کروا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ صفے چیرتے ہوئے گئے ہیں، اور جا کے تو اس کے اوپر ایسے جھپٹے، کہنے لگے میری جان چاہے چلی جائے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پر جس نے قبضہ کیا اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، اس کو واصل جہنم کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم نے آگہی حاصل کر لی۔ مفتی صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ختم نبوت پر پہرا اور صحابہ اکرام کی جان ساریاں بیان کر کے واضح کر دیا کہ ختم نبوت پر پہرا دینا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے سب کچھ چھوڑ کر ختم نبوت پر پیش کر دیے، اور یہ امت کو پیغام دے دیا کہ سب کام مؤخر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت ایسا کام ہے، اس پر پہرا ایسا کام ہے کہ یہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ تو قبلہ حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو عام شخص ہے وہ کس طرح سے سمجھے گا کہ یہ قادیانی کون ہیں،
یہ کس طرح سے جھوٹے ہیں. تو یہ عام سی بات میں ہمیں یہ سمجھا دیں، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ عام سی بات سے ختم نبوت بھی واضح ہو جائے اور لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت صاحب میرے اوپر بھی بہت بڑا کرم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، مفتی عزیز احمد صاحب بدایوں سبحان اللہ، سبحان اللہ. احمد سندولی صاحب، یہ بڑے بڑے جو اکابرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی، اور پلے میرے کچھ بھی نہیں، ان کی صحبت کا اثر ہے جو میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو فی البدی جو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے وہ میں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا مطلب ہے کہ ایک وہ بندہ جو قرآن و حدیث کا ترجمہ نہیں جانتا اور اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھتا اور احادیث مبارکہ کو، اس کی جناب روایات کو نہیں سمجھتا ہے، تو ناسخ و منسوخ کو نہیں سمجھتا، صحیح، وہ اگر میری یہ چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ختمہ نبوت کا عقیدہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. اللہ اکبر. یعنی وہ بآسانی سمجھ جائے. آسانی سے سمجھ جائے گا. ہوا یہ تھا کہ قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ریلوے ورک شاپ میں نا آپ نے تقریباً 55 سال تک جمعے کا خطبہ دیا. 55 سال تک. اللہ اکبر. یعنی وہاں پر یقین جانو کہ میں نے اپنی زندگی میں نا ایسا ادب و احترام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جو سید صاحب کا ادب و احترام لوگ کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سید صاحب نے جب مسجد میں داخل ہونے تو لوگوں نے اپنی پگڑیاں اور اپنی چادریں بچھائی ہوتی تھی. جس پگڑی پر سید صاحب کا پاؤں آ جاتا وہ سمجھتا میرے لیے سعادت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ. وہ اس کو تبرک بنا لیا کرتا تھا. ایسا ادب و احترام تھا. تو سید صاحب قبلہ کے دور میں نا یہ قادیانی کو ختم نبوت قرار، یہ غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. تو سید صاحب قبلہ وہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے. ختم نبوت کے بارے میں آپ کا بڑا زبردست بیان ہوتا تھا. تو ایک قادیانی وہ جمعے کے خطبے میں ہی وہاں پر آیا اور سید صاحب کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی، مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے سپیکر پر بولنے کا. اللہ اکبر. تو سید صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تم بولو. اس نے کہا کہ میں جو گفتگو کرنے لگا ہوں میرا یہ چیلنج ہے کہ جتنی بھی قادیانی ہیں، جتنے بھی لاہوری گروپ ہیں، میرا یہ جواب نہیں دے سکتے. قیامت آ جائے گی جواب نہیں کوئی دے سکتے. اور کہنے لگا کہ میں قادیانیت کے گھروں میں پیدا ہوا، میرا پروان چڑھا تو میں انہی گھروں کے اندر، اور میرا ایک سوال تھا جو میرے اندر ہر وقت جوش مارتا رہتا تھا اور گردش کرتا رہتا تھا، اور میں بڑے بڑے قادیانوں کے گرو گھنٹالوں کے پاس جا کے سوال کرتا تھا. میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پایا، جس کی وجہ سے میں تنگ آ کر اس سے بیزار ہو کر اس سے انکار کر کے آج اسلام قبول کر رہا. اللہ اکبر. اور وہ بات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل آسان سی، ہر بندہ آسانی سے سمجھ جائے گا. اس نے کہا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے دو گروپ ہیں، ایک لاہوری گروپ ہے، ایک قادیانی مسیحی گروپ ہے. ٹھیک. اچھا، جو لاہوری گروپ ہے نا وہ اس کو نبی نہیں مانتا، وہ مجدد مانتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جو قادیانی اس کو نبی مانتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ دونوں کا سربراہ لیڈر ہے. یہ بدبخت کرتا کیا تھا، جب لاہوریوں کے پاس آتا تو کہتا میں نبی نہیں ہوں، میں مجدد ہوں. جو مجھے نبی کہتا وہ جھوٹا ہے، اور جب ان کے پاس جاتا کہتا میں مجدد نہیں ہوں، میں نبی ہوں. جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ توبہ توبہ معاذ اللہ بڑے بڑے غلط قسم کے، وہ خنزیر ہے، وہ فلاں ہے. اور اس کا سکا بھائی اس پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ کہتا اگر میں وہ ہوں تو تم بھی تو وہی ہے. اچھا لو جی، اس نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا، اپنے بڑے گرو گھنٹالوں سے کہنے لگا، کہا کہ اگر ہم مرزا کو
مجدد مانتے ہیں تو یہ نبوت کی طرف سے جھوٹا پڑتا ہے، اور اگر نبی مانتے ہیں تو مجدد کی طرف سے جھوٹا بنتا ہے۔ تو جھوٹا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، نبی کیسے؟ اللہ اکبر۔ میں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث پاک میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر، یعنی یوں سمجھو ہم جس کو کہتے ہیں ایزی ہو کر بیٹھے ہوئے، اور تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن سے بدکاری ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ہاں اس سے ہو سکتی ہے۔ پھر ایک نے سوال کیا، یعنی کیا مومن سے چوری ہو سکتی ہے؟ سرکار پھر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر توقف فرمایا، پھر فرمایا ہاں اس سے چوری کا عمل ہو سکتا ہے۔ پھر ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف نہیں فرمایا، اسی وقت ایک چھوڑ کے کہا کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگا کہ اگر اس کو اس طرف سے مانو تو ادھر سے جھوٹا ہے، اور ادھر سے مانو تو ادھر سے جھوٹا ہے، تو جھوٹا تو ایک مومن نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ وہ کسی اور ایک میں اور بڑی پیاری سادہ سی بات کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک مرزائی کے ساتھ میری نا گفتگو ہو گئی، تو میں نے نا اس کو کچھ دلائل دیے، یقین جانا میری بات سن کے نا تو وہ بھی مسکرانے لگ پڑا، لیکن ہوتا نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی، جنہوں نے نہیں مانا ہوتا تو۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا لانتی، اس نے اپنی حیات کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں اسکول میں جب پڑھتا تھا تو کلاس میں میں سب سے نکما تھا، اور آپ حضرات میرے خیال ہے سمجھتے ہوں گے جو نکما ہوتا ہے اس کو بچے کو سب سے پیچھے بٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کہتا مجھے سب سے پیچھے بٹھاتے تھے، اور مجھے استاد اتنی سزا دیتا تھا کہ اس نے میرے کان کھینچ کھینچ کے کان لمبے کر دیے۔ اللہ۔ میں نے کہا کہ یار نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اللہ، بے شک بے شک۔ نبی کیوں نہیں شاگرد ہوتا دنیا میں؟ وہ یا تو رب تعالیٰ سے پڑھ کے آتا ہے، یا نبی سے ہی پڑھے گا، نہیں سمجھ لے گا، علم حاصل کرے گا۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہیں سمجھ لے گا۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ استاد کا رتبہ جو ہوتا ہے نا وہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، بے شک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو خود علم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں نے کہا کہ نبی تو خود پڑھ کے آتا ہے، اور یہ بندہ جس کو پڑھنا نہیں آتا اور جوتیاں کھا رہا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا؟ اور اتنے چاہنے والے ان کے، اس سے پاگل قسم کے بندے کے، ایسے بیوقوف بندے کو، اور پھر بندے کا خاتمہ جو ہے نا وہ بتلاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اور اس کی موت کس طرح واقعہ ہوئی۔ یہ جو ہمارا میدا ہوتا ہے نا، میدے کے اور اوپر درمیان میں ایک جھلی ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، صحیح، اور جھلی کے نیچے پخانہ ہوتا ہے، اور اوپر جو خوراک ہوتی ہے، صحیح۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کی وہ جھلی پھٹ گئی تھی، تو یہ منہ کے راز سے پخانہ کرتا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس حالت میں یہ مرا۔ ناظرین کرام، جس طرح سے حافظ صاحب نے اپنی زندگی کے واقعہ سے بتایا کہ یہ جو ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ کس طرح سے جھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے پر تو کفار بھی یقین کرتے تھے، جو آپ کے مذہب سے نہیں تھے، غیر مذہب تھے، انہوں نے بھی یقین کر لیا۔ تو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبوت کے داعی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حافظ احمد رضا قادری سے
کہ وہ بارگاہ خاتم النبیین میں ختم نبوت کا کوئی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ خاتم النبیین میں ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ختم نبوت کا ترانہ پیش کر رہے تھے حافظ محمد احمد رضا قادری، اللہ رب العالمین ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا، ہم نے قرآن و حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کی آگہی حاصل کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا مطلب جو بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ پھر قبلہ حافظ صاحب نے جس طرح سے اپنی زندگی کا واقعہ بتایا کہ جس طرح سے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی ہی بات میں خود ہی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، تو اب اس دور کے اندر اب جو وقت چل رہا ہے، امت مسلمہ کیا کردار ادا کرے کہ آسانی کے ساتھ اس کو پتہ لگ جائے کہ کس طرح سے ختم نبوت پر پہرا دیا جائے؟ غضنفر بھائی، بڑی سادی سی بات ہے کہ جس طرح دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے، دنیا کے اندر روڈ کے اوپر اگر کوئی گاڑی چلتی ہے نا، تو اگر اس کی ایک لائٹ چل رہی ہو، ایک نہ چل رہی ہو، تو اس گاڑی پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ڈرائیور پر FIR کر دی جاتی ہے اور وہ گاڑی تھانے میں بند ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ تو بھائی جس دنیا کے اندر ضابطۂ اخلاق یہ ہو کہ ایک بتی والی گاڑی نہ چل سکتی ہو، تو اس دنیا کے ضابطے میں ایک آنکھ والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ، ایک تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے، تو بھائی امت مسلمہ یہ بات جان لے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو سال میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ فرض کیا ہے۔ بے شک۔ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں 30 دن فرض کیے ہیں۔ حج زندگی میں 1 بار فرض کیا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ جس پر پہرا دینا زندگی کی ہر سانس لازم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب امت مسلمہ کیا کرے؟ امت مسلمہ پوری دنیا کے مسلم امہ کے حکمران اپنے ممالک کے اندر ختم نبوت کے غداروں پر آئینی، قانونی اور اخلاقی پابندیاں عائد کریں۔ نمبر 2، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے مسلم امہ کے حکمران اپنے اپنے ممالک کے اندر ختم نبوت کے غداروں کی ارتدادی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائیں۔ صحیح۔ جس طرح بحمد اللہ تعالی وطن عزیز پاکستان کے اندر 1974 کے اندر
ختم نبوت کے غداروں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بے شک اسی طرح سے اور جو بندہ ختم نبوت کی اس مقدس کاز کے ساتھ وابستہ ہوگا، اس مبارک مشن کے لیے معمولی سی خدمت بھی سر انجام دے گا تو وہ اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں اصول برکت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مبارک پیالہ تھا اور یہ امت مسلمہ کو پیغام ہے۔ پانی کے پیالے میں ایک چھوٹا سا تنکا تھا۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ تنکا باہر نکالا۔ صحابی رسول ہیں، رنگ ان کا سانولا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم بید وجہہ، اللہ یا اللہ اس کا رنگ سونا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ایک تنکا نکالا پانی میں سے کہ کہیں آقا علیہ السلام کے مبارک حلق میں سے تکلیف نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ اعزاز دیا، ان سے صحابی رسول کو یہ شرف بخشا، فرمایا کہ یا اللہ اس کو سونا کر دے۔ تو جو بندہ ختم نبوت کا تحفظ کرے گا، آقا علیہ السلام کی حرمت کا پہرا دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کرے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو کتنی شان عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کو میں اور آسان ایکسپلین کر دوں تو ایک جملہ ہے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ تجرباتی بنیاد پہ یہ بات کی ہے، ویسے سنی سنائی نہیں کر دی۔ خود چونکہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تو بارگاہ رسالت سے تسلی ملی، تشفی ملی، اعزاز ملا، انعام ملا، تو پھر امت کو سبق بتا دیا کہ اے امت مسلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دینے والا بندہ کبھی محروم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اعزاز کیا ملتا ہے؟ براہ راست اس کی پشت پر رسول اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ جب امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرے گی تو ان کا تعلق بارگاہ رسالت سے جڑ جائے گا۔ حرف آخر کے طور پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے منکرین ختم نبوت کے غدار مرزائی قادیانی یہ اپنی ارتدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اداروں کے اندر، سسٹم کے اندر یہ لوگ غیر محسوس انداز میں جو ہے نا وہ یہ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اپنی ارتدادی سرگرمیاں یہ جاری کر دیتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ پاکستان کو اس غلاظت سے پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، پاکستان کے سسٹم کو اس وائرس سے، یہ ایسا وائرس ہے کہ جو کرونا سے بھی خطرناک ہے، اللہ اکبر۔ تو اس وائرس کی روک تھام کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ پاکستان کے پورے سسٹم کے اندر ہر جگہ پر جو ہے نا وہ ختم نبوت کی شرط کو رکھا جائے بے شک کہ جس سسٹم میں بھی بندہ رکھا جائے گا اس سے ختم نبوت کا حلف لیا جائے گا، صحیح۔ اور باقاعدہ طور پر یہ جو شناختی کارڈ کے اوپر یہ جو مذہب کی نشانی اور علامت ختم کی گئی ہے اس کو بحال کیا جائے، اور جب یہ بحال ہو جائے گی تو حرف لازم کے طور پر یہ لازم ہو جائے گا کہ کسی بھی جگہ کسی بھی ختم نبوت کے غدار مرزائی کا دا نہیں چلے گا، چونکہ علامہ محمد اقبال نے یہ بات کر دی ہے کہ مرزائی کبھی بھی پاکستان کے اور اسلام کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ تو جب علامہ اقبال شاعر مشرق یہ بات سمجھ گئے تو پھر ہمارے موجودہ وقت کے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ ان پر شرعی، آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اور جو بندہ اس ذمہ داری کے اندر کسی بھی طرح سے ذرہ بھر بھی کوتاہی کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا اتنا بڑا مجرم ہوگا کہ جس کے لیے معافی کی ذرہ بھر بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ناظرین کرام، ختم نبوت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، عقیدہ ختم نبوت پر پختگی کرنے کی کوشش کی۔ اکثر ہمارے ہاں ہمارے حکمران اتنے قادیانیت کو نوازتے ہیں کہ شاید ملک کی تحفظ ہو سکے، لیکن جس طرح سے قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال نے فرما دیا کہ ان سے کوئی مالی، کوئی جانی، کوئی تحفظ نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اگر یہ آپ کو تحفظ فراہم کریں، اگرچہ آپ کو کوئی تعاون کریں، مالی تعاون، لیکن جب آپ کا ایمان ہی چلا گیا تو
پھر اس کے بعد کیا تحفظ رہ جائے گا؟ بندہ مومن کے لیے اس کا ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین آج کے پروگرام کی وساطت کے ساتھ ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری سانس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامد ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔